اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر، منگل، بدھ، یہ تینوں وہ دن ہیں کہ جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8 بجے سے رات 9 بجے تک، اور اس کے بعد ریپیٹ ٹرانسمیشن میں ماشاءاللہ 2 بار یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس پروگرام کے جو موضوعات ہیں اس میں بڑا تنوع ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ عصر حاضر میں جو موجودہ مسائل ہیں اور اصلاح عقائد کے حوالے سے، لوگوں کی رہنمائی کے حوالے سے ARYQTV اپنا کیا کردار پیش کر سکتا ہے اور کس طرح اپنی خدمات کو انجام دے سکتا ہے، اس اعتبار سے سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری سیریز ماشاءاللہ آپ نے دیکھی۔ آج آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقوی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اخلاص دین کے حوالے سے بات کریں گے، ان کے تصفیہ قلب کے حوالے سے بات کریں گے جسے قرآن نے خود ذکر کیا، اور ان کی دیگر ان اوصاف پر بات کریں گے کہ جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے انہیں متصف فرمایا اور امت میں انہیں ممیز و ممتاز فرما دیا کہ یہ رول ماڈلز ہیں، ان کی پیروی ہی ہمارے لیے فلاح کا باعث ہے، نجات کا باعث ہے، اور ان کی رہبری ہی میں ہماری جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا پروگرام انتہائی اہم پروگرام ہے، جس میں الحمدللہ ARYQTV کو بہت مستند علماء دین میسر ہیں کہ جو گاہے بگاہے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور دیگر پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں۔ علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، دین اسلام کی تعلیمات میں تقوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور تقوی کو مختلف انداز میں قرآن نے ذکر کیا، وہ یقیناً آپ اسے شامل کریں گے۔ تو جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جو تقوی، یہ جو وصف ہے، یہ کس طور پر نظر آتا ہے، میں چاہوں گا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر چونکہ تقوی کا معنی ہے احتیاط کرنا، بچنا، اجتناب کرنا، کنارہ کرنا، تو اس اعتبار سے تو ہر صاحب ایمان چونکہ کم سے کم کفر سے تو بچا ہوا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ہر صاحب ایمان کو تقوی کا یہ بنیادی درجہ حاصل ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے اس کے درجات اور مراتب اور مدارج ہیں کہ ہم اس میں جس قدر بڑھتے چلے جائیں تو اس کی قرب الہی کے طور پر پھر جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس قدر اس کے درجات ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جیسے گزشتہ اس سے بھی پہلے پروگرامز میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمام بندوں کے قلوب پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوجد قلوب اصحابہ خیر القلوب العباد، تمام بندوں کے دلوں میں ان کے اصحاب کے قلوب کو سب سے بہتر پایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ دل ہیں کہ جن میں اللہ نے ایمان، تقوی، خشیت اور جتنے تقوی کے اوصاف ہیں اللہ نے وہ نہ صرف رکھ دیے بلکہ اس کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن اس کی گواہی کتنے خوبصورت لفظوں میں دیتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 میں اس تقوی کو بیان تو کیا، مگر وہاں ایک بہت اہم لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ یہ کیا خوبصورت لفظ ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کسی کا متقی ہونا اور ایک ہوتا ہے تقوی کے لیے کسی کو چن لینا، تو اللہ نے انہیں چن لیا ہے، اللہ نے انہیں منتخب فرما لیا۔ تو ایک تو یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا انتخاب ہوا ہے اور یہ انتخاب ربانی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس سے پہلی سورت جو حجرات سے پہلے سورۃ الفتح آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا،
اہل تقوی ہیں، فرمایا تقوی کے اہل یہی ہیں۔ اللہ اللہ فرماتا ہے الزمہم، اللہ نے ان پر لازم کر دیا ہے کلمۃ التقوی، تقوی کا کلمہ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد عہد و وفا ہے، بعض نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ مراد ہے۔ بہرحال تقوی کا لفظ آیا ہے، لیکن کلمہ تقوی اللہ نے کہا ہے۔ الزمہم، اللہ نے اصحاب پہ لازم کر دیا، ان کی زندگی کا جزو لازم بنا دیا۔ اللہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور فرمایا یہی اس کے زیادہ حقدار حقدار ہیں۔ تھے، وَأَهْلَهَا، اور یہی اہل ہیں۔ ہائے تو اللہ تو انہیں اہل کہہ رہا ہے۔ اب اگر زبان سے کوئی اور مطلب ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جس سے خدا نہ خواستہ اس اہل اور احق کے خلاف ورزی لازم آ رہی ہو، ظاہر ہم تو پھر قرآن مجید کی ہی اس روشنی میں بات کریں گے اور قرآن کو فالو کریں گے۔ تو یہ بہت بنیادی گویا دو آیتیں اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو اسی سے ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے اثرات دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی میں کہ کس طرح یہ تقوی نے اپنے اثرات مرتب کیے۔ سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ وہ اسلام لے کر آئے، پھر اس کے بعد اسی کے نتیجے میں وہ عبادت گزار بھی بن گئے، اسی کے نتیجے میں تہجد گزار بھی ہیں، اسی کے نتیجے میں وہ جناب قائم اللیل اور صائم النہار، یعنی دن میں روزہ رکھنے والے، میدان بدر کے اندر بھی، احد میں بھی، یعنی کہ وہ جہاد بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، وہ یعنی تقوی کے نتائج ہیں یہ سارے کے سارے، جس پر آگے تفصیل آئے گی۔ میں خلفائے راشدین کے تعلق سے اگر اس میں اشارتاً ایک بات عرض کروں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی تقوی کی بہت سی مثالیں، لیکن خاص طور پر ایک واقعے کا جس کا خلاصہ یہ کہ غلام نے کوئی ایسا طعام آپ کو پیش کر دیا تھا کہ جو کسی اور کمائی کا وہ طعام تھا۔ بعد میں آپ نے خود ہی پوچھ لیا کہ ہر دفعہ پوچھتے تھے، اس دفعہ نہ پوچھ پائے، پوچھا تو اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت کا فلاں ایک معاملہ تھا، اس کی کمائی باقی تھی، اسی سے لایا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر اتنے مطلب خوفزدہ ہوئے اللہ کے خوف سے کہ آپ نے بہت زیادہ کوشش کر کے قے فرما دی سارا طعام۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی کوشش کیوں کی جبکہ آپ کو پتہ بھی نہیں تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ جسم کے جو حرام چیز سے جس نے تھوڑی سی بھی پرورش پائی ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ کہہ رہے بس اس خوف نے مجھے مجبور کیا اس بات پر۔ یہ خوف اور تقوی ہے یہ۔ حضرت عمر فاروق کا تقوی، اس کی بھی مثالیں بہت ہیں، لیکن اس میں سے ایک جملہ فرماتا ہے کہ اگر منادی اعلان کرے، آسمان سے ندا کرے کہ سب کے سب جنت میں جائیں، ایک رہ جائے ایک شخص کے سوا، پر میں سمجھوں گا یہ تقوی ہے، خشیت ہے۔ پھر اچھا امید بھی کمال ہے، امید الہی بھی، امید جنت بھی کمال ہے۔ فرماتا ہے اگر یہ ندا ہے کہ سب جہنم میں جائیں ایک رہ جائے، فرمایا پھر میں سمجھوں گا یہ امید بھی ہے۔ ایمان خوف و رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، انہوں نے یہ سمجھایا۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیے کہ قبرستان سے گزرتے ہیں تو بے اختیار رونا آ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ قبر پر مطلب قبر کے خوف سے اتنا روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ پہلی منزل ہے یہ، منازل آخرت، جس کی یہ منزل کلیئر ہو گئی تو ساری منزلیں کلیئر ہیں، جس کی ادھر معاملہ مشکل ہو گیا تو آگے بھی مشکل۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، خوف خدا کی بے شمار مثالیں، ان کی زندگی سراسر خشیت اور تقوی کا نام ہے نا۔ لیکن انہی میں سے ایک مثال دیکھیے کہ بیت المال کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ مطلب اپنے دور خلافت کے اندر آپ کا معمول کیا تھا، خوف خدا اور تقوی کا یہ عالم کہ بیت المال کو روزانہ آپ باقاعدہ بنفس نفیس جھاڑو لگایا کرتے تھے، جھاڑو لگا کر دھویا کرتے تھے اس کو، کہ اس قدر کلیئرنس ہونی چاہیے کہ میں نے کوئی مال بچا کر تو نہیں رکھ لیا کہ لوگوں تک نہ پہنچ پایا۔ پھر کہتے تھے اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ امیر المومنین نے کوئی چیز اس میں ہمارے حق میں سے رکھ لی۔ یہ تقوی ہے۔ تو یہ اولئک هم المتقون۔ آخری بات اللہ سورہ زمر میں کہتا ہے کہ وصدق بھی، جنہوں نے بھی تصدیق کی ہے اولئک هم المتقون، یہ سب تقوی والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی پہچان ہی تقوی ہے۔ راشدین المہدیین کے حوالے سے انڈیویجول بہت اچھے انداز میں اور مجموعی طور پر بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پرست پر بیعت کر کے ایمان لے آئے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یعنی شرف صحابیت میں کہتا ہوں بہت بڑا شرف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جذبہ ایمانی ہے وہ کیسا جذبہ ایمانی تھا کہ جو صحابہ اکرام میں نظر آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ آج ہم بھی آپ دیکھیں اپنے گرد و پیش بے شمار مسلمان نظر آئیں گے، لیکن دین کا جذبہ دیکھیں گے آپ تو اس کے لیے آپ کو پھر رکنا پڑے گا۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں یہ وصف ہر ایک میں نظر آتا تھا۔ کیا فرمائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بلا شبہ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہترین قلوب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و تربیت نے ایسا کمال ان کے اندر پیدا کر دیا کہ پھر وہ دین کے لیے
دین کی خدمت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے سبحان اللہ، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے پھر کسی تکلیف کے سامنے سر نگو نہ ہوئے۔ ہائے ہائے، یہاں تک کہ ہم اگر آغاز اسلام سے صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی کو دیکھیں تو انہیں تپتی ہوئی ریت پر بھی لٹایا جا رہا ہے، ان کو کوڑے بھی مارے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلامی کا رشتہ کمزور نہیں کر رہے، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین سے منسلک ہی رہے۔ پھر جب بات آتی ہے ہجرت کی تو اپنا کاروبار، اپنا مال و دولت، اپنی اولاد، اپنی جائیداد، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے شاید اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے نہیں گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ جان اور مال بچانے کے لیے نہیں، وہ دین بچانے کے لیے گئے سبحان تھے، اللہ، دین کی خاطر ہجرت بالکل کی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ آتے ہیں تو یہاں کے جو اصحاب ہیں ان کا جو جذبہ ایثار ہے اور ان کا جو ایمانی جذبہ ہے وہ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ اپنے مہاجرین بھائیوں کا بہترین استقبال کیا، خوش دلی سے استقبال کیا، اپنا مال ان کو عطا کر دیا، اپنے گھروں میں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے اور انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بانٹ لیا۔ پھر اس کے بعد جہاں تک غزوات ہوتے ہیں، ہر غزوے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات میں ان کے جذبہ ایمانی کو سراہا اور فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا جذبہ دینی و جذبہ ایمانی اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں اگر عظمت والے کوئی ہیں تو یہ اللہ کے نبی کے اصحابی ہیں۔ اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور ان کے جذبہ ایمانی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں نہیں رہا، بلکہ آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی آج شرق و غرب میں اگر اسلام کی روشنی نظر آتی ہے تو صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے وہ اسفار ہیں جو جگہ جگہ گئے اور حضور کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ظاہری پردہ فرمایا تو دعوت بھی صحابہ نے بند کر دی ہو، نہیں، بلکہ حضور کے مشن کو آگے لے کر چلے اور اپنے زمانے کی سپر پاورز تک کو انہوں نے چیلنج کیا اور اسلام کے سامنے ان کے سر جھکا دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو سب تک پہنچایا۔ یہ ان کا جذبہ ایمانی تھا جو آج تک الحمدللہ مسلمانوں کو تازہ دم رکھتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے جذبہ ایمانی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دیگر اوصاف میں ایک وصف خاص نظر آتا ہے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں کہ انتہائی اہم سوال میرے پاس موجود ہے، وہ پیش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خیر مقدم سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، تقوی پر بات ہوئی، جذبہ ایمانی کے حوالے سے بات ہوئی، اور کسی بھی کام میں اگر کوئی چیز کار فرما ہوتی ہے تو وہ اخلاص ہوتا ہے، اور اخلاص کے بغیر کوئی بھی کام میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس درجے پر نہیں پہنچتا، یا کامیابی کے اس درجے پر، قبولیت کے اس درجے پر نہیں پہنچتا کہ جہاں پر خلوص اسے لے جاتا ہے۔ تو جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اخلاص کا جو وصف ہے دیگر اوصاف کے ساتھ، اس پر میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ کلام فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جس طرح یہ تمام جو اوصاف جن پر بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان فرما دی ہے، تو اسی طریقے سے اخلاص جو کہ بنیاد ہے تمام اوصاف کی، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ جیسے کہ ابھی آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی کہ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، تو اس میں مفسرین کے درمیان دو اقوال ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں مراد بعض علماء کے نزدیک، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں، لیکن قرآن کا انداز ہے اولئک هم المتقون، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو تو اولین ہیں، پھر ان کے نقش قدم پر جو جو تصدیق کرتے چلے گئے اولئک هم المتقون، وہ سب کے سب صاحبان تقوی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صدق بھی، تصدیق قلبی ہوتی ہے، قلب سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، تو اللہ نے گویا اس بات کی گواہی دی کہ یہ جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ اوپر سے یا زبان سے صرف اقرار کرنے والے نہیں ہیں، وصدق بھی، یہ دل سے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بات اٹھائی جاتی ہے کہ جتنے بھی ساتھ تھے ٹھیک ہے جی بہت تھے، لیکن پتہ نہیں دل سے تھے کہ نہیں تھے،
تو اس لیے وصدق کی جب تشریح میں جائیں گے تو یہیں سے یہ بات ہو جائے گی کہ اللہ نے اقر باللسان نہیں کہا، وصدق بھی، اور تصدیق بالقلب ہوتی ہے، اقرار باللسان ہوتا ہے اور تصدیق بالقلب ہوتی ہے. تو اللہ نے دیکھو وصدق بھی کہہ کر اولئک کہہ کر پوری جماعت کو خود ہی بات مکمل فرما دیا، اللہ نے خود ہی مکمل بھی کر دی کہ مزید کسی کے کامنٹس کی ضرورت ہی نہیں. جی. تو اس لیے یہ بات ضروری ہے. اخلاص کے موضوع پر جب بھی بات آتی ہے تو اس سے گویا ہمیں کلیئرنس ملتی ہے قرآن سے. پھر یہ بھی آیت گویا ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اور دیگر آیتیں پھر اس کی تشریح ہمیں نظر آتی ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے کہ تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. تو یہ اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، نمود و نمائش نہ ہو، مال پیسہ اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ ہمارے وہ عام طور پہ نظر آتا ہے تو لوگوں میں تو رضا الہی اس کا مطلوب بن جائے. تو صحابہ کی ایک صفت قرآن نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 آخری جو بڑی آیت ہے جس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اسی میں آگے جا کر یہ بات فرمائی کہ فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ دیکھو اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا، اللہ کا فضل تلاش کرنا، اجرن نہیں فرمایا کہ وہ اجرتیں مانگتے رہتے ہوں، اجر مانگتے رہتے ہوں، نہیں، فرمایا یبتغون فضلا، وہ اللہ کا فضل مانگتے ہیں. تو یہ ان کا مقام ہے اور اخلاص ہے یہ. اور خاص پھر اسی ابتغاء رضوان جو ایک صفت ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اس میں حضرت صدیق اکبر کا مقام بہت رفیع ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے. تو اس لیے بطور خاص انہیں تو الگ سے بھی بیان کیا. سورہ واللیل کے اندر جب حضرت بلال کو آزاد کروایا تو لوگوں نے طعن کیا کہ شاید حضرت بلال نے کوئی بھلا کیا ہوگا تو اس کا بدلہ ہے. فرمایا نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اپنے رب اعلیٰ یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے کیا ہے. تو اس طرح اللہ نے اخلاص کی جگہ جگہ گواہی دی ہے، اور پھر اس کی پھر بہت سی ان کی زندگیوں میں مثالیں ہیں. ایک دو مثالیں میں عرض کر رہا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور جس پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا بعد میں، حتیٰ کہ اسی ناراضگی کی وجہ سے صحابہ کرام کو بھی فرما دیا کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہ کریں. سوشل بائیکاٹ بھی ہوا ان کا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس کے باوجود کہ آپ دیکھیں کہ بظاہر تعلقات منقطع کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت کا انداز تھا حضور علیہ السلام کا. یہاں پر ایسا نہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں پھر بعد میں کوئی شک شبہ کرے ان کے ایمان پر. یہ تو تربیت کا ایک پروسیس تھا، اس سے گزارا گیا، ان کو ٹریننگ ہے. یہ تو وَيُزَكِّي اور يُعَلِّمُ کا ایک یہ بھی انداز ہے. اصل بات جو یہ پیش آئی کہ جب وہ اس عرصے میں جب تعلقات لوگوں نے منقطع کیے ان سے، تو غسان یعنی ملک شام کے بادشاہوں نے باقاعدہ آفر دینا شروع کر دی کہ اب تو تمہارے نبی نے بھی چھوڑ دیا، تم آ جاؤ ہمارے عیسائی ہو جاؤ، ہم پیسہ بھی دیں گے، ساری چیزیں ملیں گی. اب یہاں پر اگر اخلاص نہ ہوتا نا مفتی صاحب سبحان تو آدمی بک جاتا. کیا بات ہے. جو لوگ کہتے جی اخلاص نہیں تھا، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا اچھی آپ نے. اب دیکھیں حضرت کعب بن مالک رونے لگے جب یہ آفر آئی وہاں سے کہ یہ دن آ گئے کہ میرے ایمان پر لوگ زبانیں اور طمع اور لالچ بھری نظریں ڈال رہے ہیں میرے ایمان پر. انہیں اب یہ میرے بارے میں کمزوری یہ سمجھ رہے ہیں میری، نہیں میں آج بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. وہ ناراضگی اپنی جگہ ان کی، لیکن میں تو انہی کے ساتھ ہوں نا. ان لوگوں کو جواب دیا انہوں نے باقاعدہ. تو اخلاص یہ ہے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، عاص بن وائل کی غالباً غلامی میں رہے تھے. عاص بن وائل جو سخت کافر تھا، تو ان کی کچھ اجرت باقی تھی اس کے ذمے میں. انہوں نے اسلام لانے کے بعد میں مطالبہ کیا کہ میری اجرت تو واپس دو. تو اس نے کہا عاص بن وائل نے کہ پہلے محمد الرسول اللہ کی غلامی سے باہر آؤ تو تمہیں اجرت ملے گی. انہوں نے کہا یہ تو قیامت تک نہیں ہونے والا، پیسے رکھو اپنے پاس، یہ جو تم نے مطالبہ کیا کہ غلامی چھوڑ دوں یہ تو قیامت تک نہیں ہونے والا، نہیں چاہیے پیسے تمہارے. یعنی ایسی بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی. اخلاص کا اصل میں پتہ ہی وہاں چلتا ہے کہ جہاں بندے کا دولت جا رہی ہو، مکان جا رہا ہو. ابھی جیسے ہجرت کی بات آئی تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اولاد اور ساری چیزیں وار دی رسول اللہ پر. تو یہ اخلاص ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. یعنی کہ تقویٰ ہو، اخلاص ہو، جذبہ دینی ہو. آپ کو اگر کسی انسانی پیکر میں کہیں دیکھنا ہو تو وہ جماعت صحابہ میں سے کسی کو دیکھ لیا جائے کہ کس قدر یعنی کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ آیا دولت ایمان کتنی بڑی متاع ہے ہمارے لیے، ایسی متاع بے بہا ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. دنیاوی کوئی منفعت جو ہے وہ اس کا نعم البدل، اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اچھا پھر یہ کہ طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، اس کو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پسند فرمایا.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کا تزکیہ فرماتے ہیں، تو اس حوالے سے جماعت صحابہ کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ تزکیہ اور تصفیہ کے حوالے سے جو اور طہارت و پاکیزگی کو جو جماعت صحابہ نے پسند فرمایا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور آپ کا جو دین ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پہ ہم ہمیشہ بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ آپ نے صرف چند عقائد کی تعلیمات نہیں دی ہیں بلکہ شخصیت کو نکھارا اور ایک کامل انسان خود بھی بن کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور جو آپ کی صحبت میں رہے انہیں بھی کامل بنایا۔ بہت عمدہ۔ شخصیت کا ایک پہلو ہے طہارت، پاکیزگی، صفائی، جو کہ طبعاً انسان کو پسند ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طبعی خواہش کو بھی عبادت کا درجہ عطا فرمایا اور کہا کہ اسلام کے اندر یہ جو پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے، اس پاکیزگی کو اختیار کیا جائے، اس کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے تنزیہ کہا کہ تمہارے نبی تو جو ہے وہ یہ والی باتیں بھی بیان کرتے ہیں پاکیزگی کی، طہارت کی، تو کہنے لگے ہمارے آقا میں سب کچھ سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ میں استنجا کرنا بھی ہمارے آقا نے ہم کو سکھایا ہے، کیا استعمال کرنا ہے کیا نہیں استعمال کرنا، ہاتھ کس طریقے سے دھونے، غسل کس طریقے سے کرنے، الحمدللہ ہمارے آقا نے ہم کو سب کچھ سکھایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جہاں عبادت سکھائی وہیں عبادت سے پہلے پاکی کا درج بھی دیا اور ایسی طہارت سکھائی کہ پوری دنیا میں سے پہلے طہارت کا وہ تصور ہی موجود نہیں تھا، جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جسے آج میڈیکل سائنس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ واقعتاً یہی وہ طریقہ ہے جیسے کہ وضو کا طریقہ ہے۔ جی بالکل۔ کووڈ کے حوالے سے جب بات آئی تو اس کو باقاعدہ مینشن کیا گیا کہ آج سے 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو تعلیم فرمایا، بالکل صحیح، بالکل۔ اچھا، پھر یہ ظاہری صفائی تو تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایسی ترغیب دلائی، سرکار نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ندی کے کنارے رہتا ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں حضور، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ سرکار نے فرمایا جب بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو جسم کا میل تو چھوڑتا ہی چھوڑتا ہے، گناہوں کا میل بھی اس سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو بھی اس سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر صرف حضور نے ظاہری نظافت کی طرف ہی اشارہ نہیں فرمایا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے باطن کو بھی پاک فرمایا، اور اسی کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اپنے صحابہ کی تزکیہ بھی کرتے ہیں، یعنی جس طرح جسم کی غلاظت اور گندگی کو دور کرتے ہیں ایسے ہی وہ امراض خبیثہ جو باطن کو ناپاک کرتے ہیں، جو دل کو ناپاک کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا تصفیہ فرماتے، اس کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور وہ تمام رذائل اور بری عادتیں ان سے دور کر کر ان کو صاف ستھرا، سچا اور پکا مومن بناتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی پاکی کو قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اسی طرح مسجد قباء والوں کے متعلق فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پاکیزہ رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاک رہنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ جو محبت ملی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت اور تزکیہ سکھانے کی وجہ سے ملی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معلم انسانیت ہیں، انہوں نے ظاہر ہے سب سے پہلے جو تعلیم فرمایا وہ اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اور پھر ان کے ذریعے امت تک وہ تعلیمات پہنچی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ آج مختلف اوصاف کے حوالے سے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی کہ کس کس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اوصاف حمیدہ سے متصف ہیں اور ان میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے، مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ قربانی ایک جو ہے نا وہ بڑی ایسی چیز ہے کہ جس میں مکمل طور پہ اخلاص چاہیے ہوتا ہے۔ ہم جماعت صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ بڑی سے بڑی جانی اور مالی قربانی سے دریغ نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو منتخب فرمایا اللہ کے دین کے لیے، اپنے حبیب علیہ السلام کی معیت کے لیے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ جو وصف خاص نظر آتا ہے کہ جان و مال کا نچھاور کر دینا، بے دریغ، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ جی بلا شبہ، جس طرح ابھی تقوی پر بات ہوئی، اخلاص پر بات ہوئی، پھر اس کے علاوہ حضرات صحابہ کرام کی مختلف خدمات کے حوالے سے بات ہوئی، تو اسی طریقے سے قربانیاں دینے کا جو جذبہ انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور یہ دراصل اسی یزکی کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تزکیہ فرمایا
تو گویا کہ اوصاف ودیت فرمائے، ان کے قلوب کے اندر وہ خصائل حمیدہ کو پیدا کر دیا، ڈال دیا اندر، کہ پھر جس کے نتائج پوری دنیا محسوس کرے، اور جہاں جہاں بھی یہ میرے اصحاب پہنچتے رہیں تو وہاں اس انداز سے وہ مرتب کریں نتائج. تو وہ پھر بعد کی دنیا دیکھتی چلی گئی خلفائے راشدین کے ادوار میں، اور اس سے پہلے خود حضور کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کس طرح انہوں نے اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کی ہیں، قربان کی ہیں، کہ ہجرتیں کی ہیں انہوں نے. تو ہجرت خود ایک بہت بڑی قربانی کا نام ہے. اچھا، وہ سب بہت عمدہ انداز میں آپ نے اپنے جو جواب کا جو ہے ایک پیش لفظ پیش کر دیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ مزید آپ مفتی صاحب سے جواب سننے سے پہلے ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اس کا پیش لفظ پیش کیا جواب کا، اور وہیں سے کلام کا آغاز کریں گے کہ بے دریغ قربانی دینے کا جذبہ، چاہے وہ جانی قربانی ہو چاہے وہ مالی قربانی. مفتی صاحب نے ابتدا میں فرمایا کہ ہر طریقے سے صحابہ کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی تھی کہ ہم کسی بھی طرح نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہیں، آپ کی طرف کوئی بھی مخالف جو ہے آ نہ سکے. تو یہ ایک جذبہ جو تھا میں چاہتا ہوں. جی بالکل. تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو گویا کہ دشمنوں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہمیشہ اپنے آپ کو حائل کر کے رکھا ہے، اور سینہ سپر ہو کے وہ آپ کے دائیں بائیں، اور تمام غزوات میں یہ بات نظر آتی ہے. بالکل اسی طریقے سے. اچھا، اب اس میں ہجرت کو اگر ہم دیکھیں تو ہجرت خود ایک قربانیوں میں سے ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ اپنے وطن کو چھوڑ دینا، پھر وطن کے اندر گھر بنا ہوا ہے آپ کا، سارا آس پڑوس ہے، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں. تو ایک ہجرت کا جب ہم لفظ بولتے ہیں نا تو اسی کے اندر کئی قربانیاں ہیں. کہنے کو ہجرت ایک قربانی ہے، لیکن اس کے اندر کئی قربانیاں ہیں، کیونکہ آپ گھر چھوڑ رہے ہیں، اپنا وطن معلوف یعنی جس سے الفت ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ ماں باپ کو اگر اس میں وہیں رہ گئے تو انہیں چھوڑ رہے ہیں، کاروبار چھوڑ رہے ہیں، سب چیزیں سیٹ ہوتی ہیں نا جب انسان کی. تو ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہیں اور پھر آگے جا رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ گھر ملے گا کہ نہیں ملے گا، کاروبار سیٹ کب تک ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کبھی پلٹ کر حضور سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کاروبار کی سیٹنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، گھر کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا ہوگا. نہیں، حضور نے فرما دیا ہجرت کرنی ہے تو پلٹ کر اگلا کوئی سوال نہیں. اچھا، پھر یہ بھی یہاں پر مفتی صاحب ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ چونکہ اہل مکہ جو تھے وہ تاجر تھے اور اہل مدینہ جو تھے وہ زراعت کا ان کا، اور ایسے صورتحال میں جو شخص تاجر ہو اس کے لیے زراعت کا شعبہ مطلب ایک بڑے سوالات پیدا ہونے والا مرحلہ ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل. یعنی یہاں تو لازماً گویا بظاہر ڈسکس کرتے وہ کہ یا رسول اللہ آگے تو فیوچر ہی کوئی نظر نہیں آ رہا ہمارا، کیونکہ وہاں بھی تجارت ہوتی تو چلیں بھی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کسی تاجر کے ساتھ تاجر ایڈجسٹ کر لیتا ہے. یہاں تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کھیتی باڑی کے معاملات کیسے ہوگا یہ. لیکن آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہا، کوئی گفتگو نہیں، مطمع نظر ہے ہی نہیں ہے کہ دنیا اور پیسہ اور یہ ساری، بالکل اللہ اور اس کے رسول کی رضا. اس لیے پھر اللہ رب العالمین نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی خاطر ہجرت کرنے والوں کی اس پورے گروہ کی پھر جا بجا قرآن میں اسی لیے اللہ اسی لیے اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اصولی انداز ہے اللہ کا. باقی اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ یا واقعہ پیش آیا، آج دنیا اور یا بعض لوگ اس کو اصول بنا لیتے ہیں، کہیں ایک آدھ دفعہ کوئی واقعہ پیش آ گیا، مثال کے طور پر میں اس کو اس لیے عرض کر دوں تاکہ کوئی ابہام جو ہے نا نہ رہے اور وہ بھی کنفیوژن دور ہو جائے. مثال کے طور پر اگر کہیں مال غنیمت کی طرف وہ چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق وہ سمجھے کہ جہاد مکمل ہو گیا، بہت کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل، وہ چلے گئے مال غنیمت کی طرف. اللہ نے وہاں پہ قرآن میں فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے بعض نے دنیا کا ارادہ کیا. اب اس کو کیا کوئی اصول بنا لے؟ نہیں، یہ ایک دفعہ کا واقعہ تھا اس کو اللہ نے، بلکہ وہاں پر بھی آخر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ نے اسے درگزر فرما لیا. اللہ درگزر فرما لے تو اس کا مطلب ہے کہ جی بالکل کوئی اور پکڑ کے اس کو بیٹھا رہے تو بات ہی. پھر اس کا مطلب ہے کہ ضرور اس واقعے کو بنیاد بنانا چاہ رہا ہے اللہ نے. دیکھیں اصول جب بنائے ہیں نا قرآن میں صحابہ کے لیے تو اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون اولئک هم المتقون. ورنہ اگر یہ منکم من یرید الدنیا پر اصول بنانا ہوتا تو اللہ فرماتا کہ معاذ اللہ کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اسی طرح کا معاملہ کیا، اسی طرح دنیا کا ارادہ کیا، جیسے اولئکہ کا ایک انداز ہوتا ہے قرآن کا، ہمیں یہ نظر نہیں آتا. اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا اور بس بات ختم ہو گئی. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رب کریم کا طریقہ کیا ہے قرآن میں، کہ وہ ان کی زندگی کے کسی ایک معاملے کو، پیش آمدہ معاملے کو بنیاد بنا کر اللہ اصول بنا دیتا ان کے بارے میں، یا پھر اللہ رب العالمین ان کی زندگی کے مجموعی اوصاف کو دیکھ کر
پھر ان کی صداقت کو اصول بناتا ہے، کیا بات؟ اللہ ان کے تقوی کو اصول بناتا ہے. تو اسی طرح سے قربانیاں جو دی ہیں ہمیشہ اس کو ہم دیکھیں گے، اور کیونکہ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ اس نے انہی باتوں کو اصول بنا دیا. لہذا ہجرت ایک بہت بڑی قربانی ہے. پھر اس کے اندر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. غزوات کے اندر جس طرح وہ گئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس راہ میں آنے حائل ہونے والی اپنی اولاد کا بھی انہوں نے آسرا نہیں کیا کہ اگر سامنے کفار کے لشکر کے ساتھ مل کر اولاد بھی سامنے ہیں انہوں نے پرواہ نہیں کیا. حضرت صدیق اکبر نے یہی کہا تھا. خونی رشتوں کو بعد میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے جب کہا کہ ابا جان آپ میرے سامنے آ گئے تھے لیکن آپ والد ہیں تو میں نے چھوڑ دیا، اور میں بیٹا وہ تم تھے، تم نے مجھے چھوڑ دیا، میرے سامنے آ جاتے میں پرواہ نہ کرتا، تم بیٹے ہو میں اڑا دیتا. یہ حضرت صدیق اکبر. اسی طرح وہ اپنا سارا مال لے کر صدیق اکبر آ گئے. گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا بقیت لهم اللہ رسول، بس میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. تو دیکھیں قربانی میں زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ انسان عام طور پر ہم لوگ تو جانوروں کی قربانیاں دیتے رہتے ہیں، جانوروں کی، جانوں کی قربانیاں کم دیتے ہیں، جانوروں کی زیادہ دیتے ہیں. تو یہ تو آسان ترین قربانی ہے جو ہم دے رہے ہیں. جانور خرید کے لے آئے اور جانور قربان کر دیا، یہ آسان قربانیاں جو ہم دیتے ہی رہتے ہیں اکثر. صحابہ نے وہ قربانیاں دی ہیں جو دینا آسان نہیں ہے. صحابہ بھی اور اہل بیت بھی، یہ دونوں کے دونوں وہ طبقات ہیں کہ جن کی تربیت، تطہیر، تزکیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے وہ ایک پیج پر نظر آتے ہیں. لہٰذا ان کے وہی بات آ گئی کہ کبھی کبھی کے کوئی معاملات ہیں تو نہ اللہ نے اسے اصول بنایا تو نہ بندے اسے اصول بنائے، اللہ نے ان کی مجموعی زندگی کے تقوی و طہارت ہی کو اصول بنا دیا. لہذا ہمیں بھی اسی کو اپنے سامنے مینارۂ نور اور مینارۂ رشد و ہدایت بنا کر ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. اللہ نے ان کی تعریف کی، بلکہ ایک جملہ مجھے آخری یاد آ گیا، علامہ قرطبی نے ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ اللہ کو بھی تو یہ سارے واقعات پہلے سے معلوم تھے نا جو ان کے درمیان ہونے تھے، ماضی حال مستقبل سارا اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا، عالم الغیب ہے، پھر بھی اللہ تعریف کر رہا ہے. تو گویا اللہ نے سنت بنا دی کہ تمہیں واقعات ان کے پتہ چل جائیں تب بھی وہ کرنا جو میں نے کیا، یعنی تعریف کی ہے. وہی سبحان اللہ. تو یہ بالکل وہ بات ہے جہاں دل کو اطمینان مل جاتا ہے. علامہ قرطبی کا کیا اچھا کلیہ آپ نے دے دیا امت کو اور مفتی صاحب نے کہ وہ چیزیں دیکھے کہ جو عالم الغیب ہے وہ ہر چیز اس پر ظاہر ہے، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، اس نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں. تو ہمیں بھی جب ان کا ذکر کریں تو ہم تعظیم اور توقیر کے ساتھ ان کی شانیں بیان کریں. اور شانیں تو وراء الورا ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرامز کر رہے ہیں، جس وصف کو دیکھیں تو وہ اصحاب کرام میں نمایاں نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ سے کہ جماعت صحابہ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو بطور خاص خلفائے راشدین کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں، لیکن جماعت صحابہ ایک کثیر بڑی جماعت ہے. تو ان میں بھی جب ہم نے چند ایک کا ذکر کیا تو اس میں بھی معلوم یہ ہوا کہ الگ الگ اللہ کے نبی نے ان کو القاب سے بھی نوازا، ان کے اوصاف کو بھی جو پذیرائی فرمائی اس کی. تو یہ فرمائیے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت سے آگاہ ہونے کی، تاکہ ایک تو شکوک و شبہات دور ہوں، اور پھر جو فضا میں موجود جو چیز آلودگی نظر آ رہی ہے جو فکری طور پر ہمیں متاثر کر رہی ہے ایک عام مسلمان کو، اس کے دفاع کے لیے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حقیقی طور پہ دین سیکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. نہ صرف سیکھا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی سیکھی ہے کہ کس طرح اس پر عمل کرنا ہے. تو رہتی دنیا تک اگر حقیقی طور پر اسلام پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے ساتھ ساتھ آپ کے ان اصحاب کی سیرت کا بھی عملی طور پہ مطالعہ کرنا ہوگا. وہ اس لیے کہ جس طرح اسلام پھیلتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی کیفیت بھی ہمارے سامنے اور خلفائے راشدین کے زمانے کی کیفیت بھی ہمارے سامنے ہے. کیونکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بعد کے اصحاب کے زمانے میں اسلام کی حدود بہت زیادہ پھیلی ہیں اور اسلامی نظام حکومت بہت زیادہ مستحکم نظر آتا ہے، لیکن ان تمام اصحاب کی کارکردگی در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے تھی، حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے تھی. ان اصحاب نے جتنے بھرپور طریقے سے حضور کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی ہی زیادہ عزتیں، ترقیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں ان کو عطا فرمائی. یہاں تک کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مجھ سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے اور آج میں 22 لاکھ مربع میل کی اتنے بڑے رقبے پہ حکومت کر رہا ہوں. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا فیضان تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی. تو آج جو اسلام ٹکڑوں میں یعنی مسلمان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں،
اسلام کو اتحاد، یگانگت اور پیار کا اگر ہمیں رنگ اور یہ جذبہ پیدا کرنا ہے تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ سلمان فارسی تھے، صہیب رومی تھے، بلال حبشی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، مدینہ کے رہنے والے، مختلف قبیلوں کے رہنے والے تھے، مگر جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ ساری عصبیتیں، ساری نسلی تفاخر، سارے جو ہے وہ لسانیت سے سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا اور باہمی شیر و شکر کر دیا۔ آج جو مسلمان پارا ہوئے میں ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ساری کی ساری عصبیتیں ہیں۔ اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ دوسری طرف ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم مغرب کی طرف دیکھیں گے تو ترقی کریں گے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی ہمیں یہ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ مغرب کی طرف دیکھنے سے ترقی نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے سے ترقی ہوگی۔ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو حضور سے رشتہ غلامی مضبوط کریں اور صرف زبانی دعویٰ نہ ہو بلکہ عملی طور پر کر کے دکھائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحابہ جیسا عروج عطا فرمائے گا اور مدینہ منورہ جیسی فلاحی ریاست اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ریاست کو بھی بنا دے گا۔ علامہ نے کہا نا کہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو ساری کی ساری عزتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور رشتہ غلامی کی وجہ سے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ میں یہی بتاتا ہے کہ انہوں نے ہر قدم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اتباع کیا، کبھی حضور کے راستے سے نہیں ہٹے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا سب ARYQTV اپنے طور پر وہ ہے نا مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ایک ایسی صدا بلند کر رہا ہے کہ امت کو متحد کرنے کے لیے امن کا پیغام، پیار کا پیغام، صحابہ کی سیرت کا وہ روشن باب جو کتابوں میں ضرور موجود ہے لیکن لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کا جو اہتمام ان پروگرامز کے ذریعے، کیا فرمائیے؟ جی بلا شبہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے بہت ہی اہم پہلو ہے میڈیا کا کہ جس میں جتنے بھی زمانے کے تقاضوں کے مطابق جو موضوعات ضروری ہوتے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو چنانچہ خود پورا قرآن پہنچانے کا بھی ایک اعزاز ARY کو حاصل ہے، QTV کو، جس میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے پیغام قرآن کے نام سے، اور اس کے علاوہ ہمارے اس روشنی کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ مختلف موضوعات پر۔ اور اس کے اندر ایک سب سے اچھی بات ہے کہ اجتماعیت کا ایک امت کو پیغام جا رہا ہے کہ اہل بیت کا موقع آئے تو اہل بیت کے بھی فضائل، عشرہ اہل بیت کھل کر اس کو باقاعدہ فضائل، عشرہ صحابہ کرام ہو یا دیگر خلفائے راشدین کے مواقع ہوں، تو یہ اجتماعیت کا اور وحدت کا ایک پیغام امت کو بار بار پہنچتا رہتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی مساجد میں بھی، محافل میں بھی اس کے مطابق ایک مضبوط کانٹینٹ اور مضبوط میٹر کے ساتھ لوگوں تک ان دلائل کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، کل بھی اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔